بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36. ترجمہ: بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے. آج کا میرا ٹاپک ہے ذمہ دار بچہ کون ہے. اس میں نا فون پہ کال آ رہی ہوتی ہے کسی کی، تو اس میں ایک بچہ ہوتا ہے عمر. تو اس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ جاؤ دیکھو کس کی کال ہے. تو وہ جا کے دیکھتا ہے تو اس کی نانو کی کال ہوتی ہے. تو پھر وہ اپنی مما کو بتاتا ہے کہ نانو کی کال ہے. تو اس کی مما کہتی ہیں میرے پاس لے کر آؤ. پھر وہ لے کر جاتا ہے تو پہلے تو ان کی سلام دعا ہوتی ہے. اس کے بعد ان کی مما کہتی ہیں، مطلب عمر کی نانو کہتی ہیں کہ آج تم گھر پہ کچھ نہیں بنانا کیونکہ میں نے آج آلو کوفتے بنائے ہیں، تو میں تمہارے بھائی حسنین کے ہاتھوں بھجوا دوں گی. تو پھر اس کی مما کہتی ہے اس کی کیا ضرورت تھی، آپ مجھے بتا دیتی میں بنا دیتی، آپ نے بلا فالتو میں اتنی تکلیف اٹھائی. تو اس کی مما کہتی ہیں، یعنی جو نانو کہتی ہیں عمر کی، وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں، ویسے بھی تمہیں اور تمہارے بھائی حسنین کو تو میرے ہاتھ کی آلو کوفتے پسند ہے. تو عمر کی مما کہتی ہیں جی ایسا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ماں کے ہاتھ میں جو ذائقہ ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ملتا. اس کی مما کہتی ہیں چلو اللہ تمہیں خوش رکھے. پھر وہ ان کی جو نانو ہوتی ہیں عمر کی، وہ انہیں فی امان اللہ کہہ کر فون بند کر دیتی ہیں. پھر آگے وہ جو بچے ہوتے ہیں دونوں، تو پھر عمر حمزہ بھی ہوتا ہے ان کا بھائی. تو وہ دونوں مل کر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ماموں کب آئیں گے. تو پھر ڈور بیل بجتی ہے باہر کی. تو پھر وہ جا کر دیکھتے ہیں تو دودھ والا ہوتا ہے. تو پھر جو دودھ والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جاؤ برتن لے کے آئے. تو حمزہ اور عمر دونوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ جاؤ تم برتن لے کے آؤ. وہ کہتا ہے کہ جاؤ تم برتن لے کے آؤ. پھر جو عمر ہوتا ہے وہ کہتا ہے جاؤ تم لے آؤ، میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں. پھر جو حمزہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بڑے ہو تو کیا اس کا مطلب کہ آپ بھی چلا سکتے ہو، مجھ پر ہی حکم چلانا ہوتا ہے. پھر جو حمزہ ہوتا ہے عمر ہوتا ہے نا، پھر وہ خود چلے جاتا ہے کیونکہ انکل نے انہیں بولا تھا کہ بعد میں آپ لڑائی کر لینا، پہلے برتن لے آئے، میں نے اور گھروں میں بھی دودھ پہنچانا ہے. پھر وہ جا کر لے کر آتا ہے اور کچن میں دودھ رکھ دیتا ہے. پھر وہ اپنی امی کو بولتا ہے کہ امی آئندہ سے حمزہ کے بچے کو نا چائے نہیں دیے گا. تو پھر جو عمر اس کی مما ہوتی ہے نا عمر کی، وہ کہتی ہیں کہ ایک تو تم لوگ 24 گھنٹے لڑتے رہتے ہو. اس کے بعد پھر وہ دونوں انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ دونوں پوچھتے ہیں کہ مما ماموں کب آئیں گے. تو ان کی مما کہتی ہیں کہ مغرب کے بعد آ جائیں گے وہ. پھر دونوں کی یہ اچھی بات تھی کہ دونوں 5 وقت کے نمازی تھے. پھر وہ نماز پڑھ کے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ماموں گھر پہ ہیں. پھر وہ بولتے ہیں ماموں آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی. پھر ان کے ماموں حیران ہو جاتے ہیں. ان کی مما کہتی ہیں کہ تم نے ہاں اس لیے یہ لوگ تم سے پوچھ رہی کیونکہ انہوں نے تم سے ذمہ دار بننے کا فارمولا پوچھنا ہے. تو میں آپ کو آگے بتاؤں گی آگے اسٹوری کے ساتھ ساتھ. پھر اس کے ماموں کہتے ہیں اچھا تبھی جو آتش شوق جو من پڑے ہیں، یعنی ان کو شوق جو ہو چکا ہے ذمہ دار بننے کا، ان کو ذمہ داری اٹھانے کا. تو پھر وہ بولتے ہیں کہ میں تمہیں فارمولا بتاتا ہوں. فارمولا بہت آسان ہے. تھاٹس ایموشنس ورڈ پلس ایکشن از اکول ٹو رسپانسبل، یعنی کہ سوچ و خیالات، احساس و جذبات، عمل اور الفاظ مل کر ایک رسپانسبلٹی یعنی کہ ایک ذمہ داری بنتی ہے اور ہمیں ذمہ داری کو نبھانا چاہیے. تو کہتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا بات کر رہے ہیں. تو مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ سوچ وہ ہوتی ہے جو ہم سوچتے ہیں. تو ان کے ماموں نے بتاتے ہیں کہ دیکھو اب ہمارے دماغ میں کوئی منفی خیالات یعنی کوئی نیگیٹو تھاٹس یا گناہ کے خیالات یا کسی جرم کے خیالات آئیں تو ہم نے انہیں نہیں لانا، بلکہ اگر آئیں بھی تو ہم نے انہیں نکال دینا. اب پھر جو حمزہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے اب سمجھ آ گئی ہے، یہ جو خیالات اور جو یہ خیالات اور یہ جو سوچ ہے نا یہ بیج ہیں، اور جب ہم بیج کو ڈالتے ہیں تو پھر یہ ایک کلی کھلتی ہے. اور پھر جو الفاظ عمل کا تناور درخت بن جاتا ہے. یعنی جیسے ہم اپنے جذبات ہیں، یہ نا بیج ہوتے ہیں جو ہم ڈالتے ہیں، تو پھر یہ کلی کھل جاتی ہے. اور پھر یہ کلی کھلتے کھلتے پھول پھر بنتا ہے. پھر آہستہ آہستہ ایک پورا تناور درخت بن جاتا ہے. یعنی کہ جو ہمارے جذبات ہیں وہ ایک کلی کی طرح، پہلے کلی کی طرح ہوتے ہیں اور پھر یہ پورا تناور درخت بن جاتے ہیں. اس کے بعد
وہ بولتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو اگر ہم گلاب کا بیج ڈالیں نا تو اندر سے گلاب کا پھول کھلتا ہے، جیسے خیالات ہوں گے ویسے ہی عمل ہوگا. دوسری مثال آپ یہ لے لیں کہ اگر بنیاد جو ہے عمارت کی وہ ٹیڑھی بن جائے نا تو پوری جو عمارت ہوتی ہے وہ پوری ہی ٹیڑھی بن جاتی ہے. تو پھر جو حمزہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی ماموں آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا. تو جو ان کے ماموں ہوتے ہیں وہ ہنستے ہوئے بولتے ہیں کہ ابھی لیکچر جاری ہے. اب ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں اینڈ کمنٹ میں یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو ہماری اسٹوری کیسی لگی.